آج کل نہج البلاغہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موبائل ایپ میں آپ نہج البلاغہ پلے سٹور پہ ایپل سٹور پہ جا کے لکھیں گے آپ کو ایپ مل جائے گی۔ نہج البلاغہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے گا اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ایک خطبہ سرچ کیجئے گا، اردو میں لکھیے گا خطبہ تعوصیہ۔ یہ خطبہ تعوصیہ وہ خطبہ ہے جو علی نے مور کے اوپر دیا ہے۔ اچھا یاد رہے، مور عرب میں نہیں ہوتا، مور عرب کا پرندہ نہیں ہے۔ مور یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یا عرب میں، مصر میں پایا جاتا ہے۔ تو مور پہ پورا خطبہ جسے خطبہ تعوصیہ کہتے ہیں، علی نے دیا اور فرمایا کہ اللہ نے کچھ پرندوں کو ایسا خلق کیا جو بہت اونچی پرواز کرتے ہیں، مگر بعض پرندے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اس ساخت پہ بنایا کہ وہ اتنا اڑتے ہیں کہ وہ تمہاری حد نگاہ سے دور نہیں جا سکتے۔ گویا اللہ نے ان کی خوبصورتی کو ایسا بنایا کہ وہ تمہاری نگاہ کے سامنے رہیں۔ ایک پیغام جو دینا چاہتا ہے یہ خطبہ وہ یہ کہ اگر اللہ نے پرندوں کو ایسا بنایا جو تمہاری حد نگاہ سے دور نہیں جا سکتے تو تم بھی خدا کی حدود سے دور مت جاؤ، تم بھی خدا کی حدوں کو پامال نہ کرو۔ تو مور کے اوپر پورا خطبہ کہ اس جانور کی، اس پرندے کی جو عمر ہے وہ 35 سال ہوتی ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کائنات کا کوئی رنگ ایسا نہیں ہے جو اللہ نے ان کے پروں میں نہ رکھ دیا ہو۔ اور اگر تم ان کے پروں کے درمیان سلائی کو دیکھو، ان کے پروں کے درمیان جو تیلی ہوتی ہے اس کو دیکھو تو تمہیں محسوس ہوگا گویا چاندی کی سلائیاں ہیں جس پہ ان کے پر لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر پروں کے رنگوں کو تشبیہ دینا چاہو تو پروں کے رنگوں کی سرخی گلاب کے مانند ہے، پروں کے رنگوں کی زردی سونے کی مانند ہے، پروں کے رنگوں کی سبزی، پروں کے رنگوں کا سبز رنگ زمرد کے مانند ہے۔ اور ان پروں کو اگر تم زیورات سے تشبیہ دو تو پر گویا ایسے ہیں جیسا نگینے ایک چاندی کے دائرے کے درمیان پرو کے سجا دیے گئے ہوں۔ اگر پروں کو موسموں سے تشبیہ دو تو گویا ہر موسم کے خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بنا کر اللہ نے پروں میں رکھ دیا ہے۔ اگر تم ان کے پروں کو تشبیہ دو لباس سے تو گویا یمنی چادروں اور منقش حلوں کا ایک دائرہ ہے جو ان کے پروں میں موجود ہے۔ اور جیسے ہی ان میں سے کوئی ایک پر گرتا ہے تو دوبارہ دوسرا پر عین اسی جگہ پر اور اسی رنگوں کے ساتھ آ کر موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے جنت کا نقشہ بیان کیا کہ اب میں تم سے، اب یہ جنت کا نقشہ آپ خود جا کے پڑھیے گا کہ اب میں تم سے اس جنت کا حال بیان کرتا ہوں کہ جسے اللہ نے متقین کے لیے سجایا ہے۔ میں تم سے اس جنت کا حال بیان کرتا ہوں جسے اللہ نے مومنوں کے لیے سجایا ہے۔